اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ السلام علیکم تمام میرے احباب کو، میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل فراہم کر رہا ہوں جو ہم نے رات کو عمل کرنا ہے۔ خداوند متعال فرماتا ہے، بھلا وہ کون ہے جو مضطر کی فریاد کو سنتا ہے جب وہ اس کی آواز کو دیتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ اگرچہ خداوند متعال شرائط پورے ہونے کی صورت میں ہر ایک کی دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن مذکورہ آیت شریفہ میں مضطر کے عنوان پر زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دعا قبول ہونے کی شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ انسان عالم اسباب سے امیدوں کو بالکل توڑ کے اپنے پورے قلب و روح کو خداوند متعال کے اختیار میں قرار دے دے اور تمام چیزوں کو اسی سے متعلق جانے اور تمام مشکلات کے حل کو اسی کے ہاتھ میں دیکھے، اور یہ ادراک و عقیدہ اضطرار کی حالت میں ہاتھ آتا ہے۔ اگرچہ یہ حالت افراد کے لیے عدم اضطرار میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن عام انسان اس طرح نہیں ہے۔ البتہ اگر انسان اس مرحلے پر پہنچے تو اس نے دعا قبول ہونے کی سب سے اہم شرائط حاصل کی ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء کا جملہ در حقیقت قرآن مجید کے سورہ نمل کی 62ویں آیت ہے۔ خداوند متعال فرماتا ہے، بھلا وہ کون ہے جو مضطر کی فریاد کو سنتا ہے جب وہ اس کو آواز دیتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے۔ وضاحت یہ ہے کہ امام صادق سے نقل کیا گیا ہے کہ اس آیت شریفہ کی تفسیر میں فرمایا ہے، وہ خدا جو مضطر کی دعا کو قبول کرتا ہے، یعنی وہ شخص جو شدید مشکلات کی وجہ سے اس کا سہارا لیتا ہے، اور وہ جو انسان کو تکلیف پہنچانے والی چیز کو دور کرتا ہے۔ اگرچہ خداوند متعال شرائط پورے ہونے کی صورت میں ہر ایک کی دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن مذکورہ آیت شریفہ میں مضطر کے عنوان پر زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دعا قبول ہونے کی شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ انسان عالم اسباب سے امیدوں کو بالکل توڑ کے اپنے پورے قلب و روح کو خداوند متعال کے اختیار میں قرار دے اور تمام چیزوں کو اسی سے متعلق جانے اور تمام مشکلات کے حل کو اسی کے ہاتھ میں دیکھے، اور یہ ادراک و عقیدہ اضطرار کی حالت میں ہاتھ آتا ہے۔ اگرچہ یہ حالت افراد کے لیے عدم اضطرار میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن عام انسان اس طرح نہیں ہے۔ صحیح ہے کہ عالم اسباب ہے اور مومن اس سلسلے میں حتی الامکان کوشش کرتا ہے، لیکن کبھی عالم اسباب میں غرق نہیں ہوتا، بلکہ ہر چیز کو اس کی پاک ذات کی برکت جانتا ہے اور اسباب کے پردے کے پیچھے مسبب الاسباب کو دیکھتا ہے اور ہر چیز کو اسی سے چاہتا ہے۔ البتہ اگر انسان اس مرحلے پر پہنچے تو اس نے دعا قبول ہونے کی سب سے اہم شرائط حاصل کی ہیں۔ آخر میں ایک نکتے کی یاد دہانی کرانا ضروری ہے۔ اگرچہ بزرگوں کی ایک تعداد نے فرمایا ہے کہ بہتر انسان جب مشکلات اور سختیوں سے دوچار ہو جائے تو اس آیت شریفہ کو پڑھے، اور عام لوگ اس آیت شریفہ کو دعا کے عنوان سے جانتے ہیں، لیکن اس پر مزید فکر و غور کرنے کی ضرورت ہے جو اس نکتے کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اس آیت میں دعا کا سیاق نہیں پایا جاتا، اس لحاظ سے ہمارے ائمہ اس آیت سے دعا کا ارادہ کرتے تھے تو یوں پڑھتے تھے، یا من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اے وہ جو مضطر کی دعا کو قبول کرتا ہے اور پریشانیوں اور مشکلات کو دور کرتا ہے، مجھ پر رحم فرما اور ہر قسم کے اضطراب و غم و اندوہ اور درد و رنج کو مجھ سے دور فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔